یہ لوگ دہلی کب اور کیوں کر پہنچے اور دہلی میں ان پر کیا گزری، یہ داستان بھی ہے۔ اس کی تفصیلات پہلے بھی کچھ بہت واضح نہ تھیں، اور اب تو تمادی ایام کے باعث اور کچھ دوسری مصلحتوں کے باعث شاید بالکل بھلا دی گئی ہیں۔ جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہ حسب ذیل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ سب تاریخی طور پر بالکل درست ہو۔ وزیر خانم نواب شمس الدین احمد خان والی فیروز پور جروکا سے منسلک تھیں، لیکن اس سے پہلے وہ مسٹر ایڈورڈ مرسٹن بلیک صاحب انگریز کے ساتھ بھی رہ چکی تھیں۔ اس زمانے میں وہ مرسٹن بلیک کے دو بچوں یعنی ایک بیٹے مارٹن بلیک عرف امیر مرزا اور ایک لڑکی صوفیہ عرف مسیح جاں عرف بادشاہ بیگم کی ماں بنیں۔ گمان غالب یہ ہے کہ مرسٹن بلیک کی ان کی زندگی میں پہلا مرد تھا اور اس سے وزیر خانم کی ملاقات دہلی میں ہوئی تھی۔ تقریب ملاقات کا کچھ مصدقہ حال نہیں ملتا۔ پردہ نشین مسلمان لڑکی اس طرح اور کیوں ایک انگریز کے تصرف تک پہنچی، اس کے بارے میں کوئی تحریری روایت یا کسی چشمدید گواہ کے بیان کی بنیاد پر مرتب کی ہوئی رویداد موجود نہیں ہے۔ خاندان میں جو روایت ایک زمانے میں معتد اول تھی وہ حسب ذیل ہے۔ بڑی بڑیوں کا کہنا تھا کہ ایک بار عرس مبارک کے ایام میں وزیر خانم اپنے والد کے ساتھ مہر ولی شریف خواجہ قطب شاہ کی درگاہ فلک بارگاہ سے واپس آ رہی تھیں۔ شام چھوٹ چلی تھی۔ سب مسافروں کو مراجعت کی جلدی تھی کہ حوض شمسی کے کھنڈر ان دنوں بعض پنڈاروں نے چپکے چپکے اپنی اماجگاہ بنا لیے تھے اور موقع مناسب دیکھ کر رات کے مسافروں کا شکار کھیل لیا کرتے تھے۔ لہٰذا سب ہی اس تگ و دو میں تھے کہ سورج افق مغرب سے نیچے نہ اترنے پائے اور وہ حوض شمسی اور حوض خاص کے مضافات کو پار کر لیں۔ وزیر خانم کی بہلی کا ایک دھرا گزتے گزتے ذرا مخدوش ہو گیا تھا اور خوف تھا کہ بیلوں کو اگر تیز دوڑایا گیا تو دھرا ٹوٹ سکتا ہے۔ ان کی بہلی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، یہاں تک کہ ساتھ کے تمام مسافر خواہ وہ بہلیوں پر تھے یا تام جام یا پالکیوں پر آگے نکل گئے۔ فیل نشین، شہ سوار، سانڈنی سوار اور بگی سوار تو پہلے ہی یہ جا وہ جا نظروں سے اجل ہو چکے تھے۔ وسط بیساکھ کے دن تھے۔ ریواڑی اور لوہارو کی طرف سے آنے والی گرم ہوا میں جتنی گرمی تھی اس سے زیادہ گرد و غبار تھا، لیکن یہی گرد و غبار ہفتے میں 4 یا 5 دن سورج ڈھلنے کے کچھ پہلے اور تمہور کے جنگلوں کی تھوڑی بہت رطوبت پی کر اور راستے کی گھنی جھاڑی جھنڈیوں سے ملاطفت کرتا جب گوڑگاؤں پہنچتا تو طوفان ابروباد کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ گھنے درختوں سے ڈکی ہوئی دلی پر بہت ساری مٹی اور اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بلکہ جھکڑ، سارے میں غبار کی ہلکی سی چادر اور تنگی کا محبت اور مروت کا بھرا ماحول بچھا کر دہلی اور مضافات کی عرض و برا کو خوش کرتے۔ 2 ڈھائی گھڑی کے کھیل کود کے بعد تھرا کی راہوں میں خود کو کم کرنے نکل جاتے اور دلی کے امیر و غریب، وسیع و شریف، جوان و پیر سب کے کلیجے اور آنگن ٹھنڈے ہو جاتے۔ لیکن ایسے میں ان مسافروں کی جان پر بن آتی جو منزل سے دور ہوتے یا جن کی سواریاں ان سے بے وفائی پر آمادہ ہوتی۔ اچانک وزیر خانم کی بہلی ریت اور لال مٹی کے بڑے بڑے ذروں سے بھر گئی۔ بیلوں کی بڑی بڑی آنکھیں دہشت اور چبھن کے باعث بند ہو گئیں۔ بہلی کے 3 پردے چراٹا مار کر یوں اڑے گویا لومڑی کے خوف سے بکھلائے ہوئے تیتر ہوں۔ گاڑی ہوتی ہوئی روشنی میں مالی اور کرمزی رنگ کے پردے کچھ دور تک تو ہوا میں معلق دکھائی دیے، پھر خدا جانے کہیں دور اڑ گئے یا گھنے درختوں کی شاخوں نے ان کو اچک لیا۔ پردوں کے یوں اڑ جانے، بیلوں کے بھڑکنے اور سواریوں کی جگہ سے بے جگہ ہونے کے باعث گاڑی کا توازن جو بگڑا تو بہلی 4 کے بجائے 2 پہیوں پر معلق ہو گئی، اور پھر ہوا کے دوسرے تھپڑے نے اسے سیدھا کیا تو چاروں پہیے ایک دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرائے اور اس کے ساتھ ساتھ درے کے ٹوٹ جانے کی کری آواز سنائی دی۔ فوری طور پر تو سمجھ میں نہ آیا کہ بہلی میں کوئی چیز ٹوٹی ہے یا آس پاس کے درختوں کی کوئی موٹی شاخ ہوا کے دباؤ سے مجبور ہو کر زمین بوس ہو گئی ہے، لیکن بہلی کا ایک پر ہی بھی چشم زدن میں الگ ہو گیا اور بہلی دوبارہ اڑتے اڑتے بچی۔
تو بیچارے مسافروں کو معلوم ہوا کہ ان پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ وزیر خانم کے باپ نے تو تقدیر ٹھونک لی تھی کہ آج کی رات اس کے اور اس کی بیٹی کے لیے آخری رات ہوگی۔ اب کوئی اکا دکا بچھڑا ہوا مسافر تو کیا، کوئی قافلہ بھی گزرنے والا نہ تھا، نہ کہیں سے کوئی دستگیر پیدا ہو سکتا تھا کہ سب اپنی اپنی پناہ گاہوں میں بند تھے۔ شکستہ بحلی کے سواروں کی رات اس بیاباں میں گزرنی تھی اور صبح کا منہ دیکھنا انہیں شاید ہی نصیب ہونا تھا۔ لڑکی کو تو لونڈی یا قحبہ بننا تھا اور باپ کی قبر وہیں بننی تھی۔ گاڑی بان شاید بچ نکلتا تو بچ نکلتا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دہلی کی طرف سے ایک نیم روشن ابر نما بڑا دھبا سڑک پر متحرک نظر آیا، پھر سانڈنی کے پاؤں کی جھنا جھن سنائی دی، پھر ایک گھوڑ سوار جس کے پس اور جلو میں دو برچھیت ہواؤں اور غبار کے آگے منہ کو ڈھانکے ہوئے لیکن پا مرد اور ثابت قدم ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پاؤں رکھتے ہوئے گھوڑ سوار کے دونوں طرف دو آہدی، ایک کے ہاتھ میں مشعلہ ایک کے ہاتھ میں بادمان، گھوڑا بھی سدھا ہوا تھا کہ ہوا کے تھپیڑے اور درختوں کی سائیں سائیں اس کی دل جمعی میں قطعاً حرج نہ تھی۔ سانڈنی سوار نے دھندلاتی فضا میں اپنی فراست کو کام لاتے ہوئے تھوڑی دور پر سمجھ لیا تھا کہ مصیبت زدہ مسافر ہیں، ٹھگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ موسم ٹھگی کا نہ تھا اور نہ وہ علاقہ ٹھگوں کا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ ٹھگوں کے جرگے میں عورتیں نہ ہو سکتی تھیں۔ سانڈنی سوار اور برچھیت نفر تو آگے بڑھتے آئے، لیکن گھوڑ سوار اپنی روشنی بردار آہدیوں کے ساتھ ذرا فاصلے پر روک گیا۔ ابھی کچھ واضح نہ تھا کہ شہ سوار کی ذات برادری کیا ہے۔ بادشاہ ذیل الہی کے اہلکاران بھی ان اطراف میں شاموں کو گشت لگاتے دکھائی دیے جایا کرتے تھے، اور کمپنی بہادر کے بھی سپاہی کسی کسی دن نکل پڑتے تھے۔ ادھر گاڑی بان نے بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ لوگ ڈاکو لٹیرے نہیں ہیں، ان سے امداد کی درخواست ممکن ہے۔ گاڑی بان آگے بڑھا تو سانڈنی سوار نے اپنی سواری کو ڈپٹا کر اس کا راستہ روک دیا اور پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو غروب آفتاب کے بعد کسی قافلے یا سپاہیوں کی نفری کے بغیر یوں پھرنا ممنوع ہے؟ جانتے ہیں مائی باپ، ہم لوگ خواجہ صاحب بختیار باپا کے دربار سے آ رہے ہیں۔ آندھی نے آ لیا، پھر پہیہ ٹوٹ گیا۔ اب یہاں کھڑے اپنی جان کو رو رہے تھے۔ پردے کی بیویاں ساتھ ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہو جاتا اگر آپ اور اگلان صاحب۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، تمہارے مالک کہاں ہیں؟ کمپنی صاحب کے سامنے حاضر ہوں۔ حاضر ہیں سرکار۔ بس زنانہ ایک تل اوٹ ہو جائے بے پردگی ہوتی ہے۔ اس فروتنی کے عالم میں بھی گاڑی بان کا اشارہ تھا کہ فرنگی مرد ذرا دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ وزیر خانم کا باپ خود کو ٹوٹی ہوئی بحلی سے الگ کر کے آگے آ رہا تھا کہ گھوڑ سوار نے اپنی سواری کو حرکت دی، اور ایک لمحے میں وہ اور بحلی کی سواریاں آمنے سامنے تھیں۔ اتنی دیر میں ایک برچھیت نے انگریزی وضع کی ایک لالٹین بھی روشن کر لی تھی، لیکن اسی اثنا میں ہوا بھی تیز تر ہو گئی تھی۔ لالٹین کا شعلہ دھواں سا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زور کا جھونکا آیا اور وزیر خانم کے بدن کی چادر اڑتی چلی گئی، اور اس دفعہ اس کا چہرہ کھل گیا۔ بڑی بڑی جامنی آنکھوں کے نیچے اس کا منہ خوف، گھبراہٹ اور شرم کے باعث کالے ہرن کی پیشانی جیسا تمتما اٹھا تھا، اور لالٹین کی کپ کپاتی ہوئی لو نے اس کی اپے کو ذرا اور روشن کر دیا تھا۔ انگریز اسے تکتا رہ گیا، اور ادھر ایک دلکش غیر مرد کو اپنے میں اس قدر مستغرق دیکھ کر جوانے کی بڑھتی ہوئی موجوں نے کچھ شوق ہونے کی ٹھانی۔